اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وآل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو، چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم زبان سے پھر جاؤ گے یا منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی مکمل خبر ہے۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تاکہ اور دوسرے لوگوں تک بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچ پائے۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو۔ ناظرین، قوامن کی جمع ہے جس کا معنی قائم رہنے والا، نگرانی کرنے والا یا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس آیت میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں انصاف قائم کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ اقربا پروری کرنا، رشتہ داروں کی طرفداری کرنا، تعلق والوں کو رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے خلاف بھی ہو تو عدل سے نہ ہٹو۔ ناظرین، بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہو کر اور خطبہ ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، چاہے اس میں تمہارے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ تعالیٰ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اپنے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم کا برملا اعتراف کر لے، خواہ اس کا کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑے، اور یہ بڑا حوصلے اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ اپنے بعد سب سے قریب والدین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے قرابت دار، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے خلاف گواہی دینے کی جرت کر سکتا ہے وہ والدین اور اقربا کے خلاف بدرجہ اولا ایسی جرت کر سکے گا۔ اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بسا اوقات مخالف فریق پر بہت تو خوشگوار اثر پڑتا ہے، اور اس کا دل از خود نرمی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سارے فرشتے اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں، اور عدل کا قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پر عدل قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ اپنے دین کا غلبہ چاہتا ہے، اور اس عظیم کام کے لیے اس کے کارندے اور سپاہی اہل ایمان ہی ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عدل قائم کرے گا، لیکن اہل ایمان کو اس عظیم مقصد کے لیے کوشش کرنا ہوگی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا، ایثار کرنا ہوگا، قربانیاں دینا ہوں گی، تب جا کر دین غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس کے لیے جد و جہد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے گواہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، عدل اجتماعی جسے سوشل جسٹس پر بھی کہتے ہیں، اس پر اسلام نے جتنا زور دیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی اس سے بے بہرا ہے۔ آج کے مسلم معاشروں میں سرے سے شعور ہی نہیں کہ عدل اجتماعی کی بھی کوئی صورت اسلام میں ہے۔ اسلامی قوانین اور حدود و تعزیرات کے نفاذ کی اہمیت تو سب جانتے ہیں، لیکن باطل نظام کی ناانصافیاں، یہ جاگیردارانہ ظلم و ستم اور غریبوں کا استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن کس طرح ختم ہوگا؟ سرمایہ دار غریبوں کا خون چوس کر روز بروز موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ نظام ایک ایسی چکی ہے جو آٹا پیس کر ایک ہی طرف ڈالتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف محرومی ہی محرومی ہے۔ یہاں دولت کی تقسیم کا نظام ہی غلط ہے۔
ایک طرف وسائل کی ریل پیل تو دوسری طرف صرف بھوک ہی بھوک، ایک طرف امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف غریب غریب تر ہے، اور غریب تو ایسی لعنت غربت تو ایسی لعنت ہے کہ جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ کان الفقر ان یکون کفرن، لہذا سب سے پہلے وہ نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جس میں عدل ہو، انصاف ہو، جس میں ضمانت دی گئی ہو کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہوگی۔ کفالت عامہ کی یہ ضمانت نظام خلافت میں دی جاتی ہے۔ جب نظام درست ہو جائے تو پھر حدود و تعزیرات کا نفاذ ہو، پھر جو کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن موجودہ حالات میں اگر اسلامی قوانین نافذ ہوں گے تو ان کا فائدہ الٹا لٹیروں اور حرام خوروں کو ہوگا۔ بلیک مارکیٹنگ کرنے والے اس سے مستفید ہوں گے۔ جنہوں نے حرام خوری سے دولت جمع کر رکھی ہے وہ خوب پاؤں پھیلا کر سوئیں گے۔ چور کا ہاتھ کٹے گا تو انہیں چوری کا ڈر رہے گا، نہ ڈاکے کا۔ تو دراصل اصل کام جو ہے وہ نظام کا بدلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ شریعت نافذ نہ کی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، اسے مستقل طور پر چلانے کے لیے قانون نافذ کیا جائے، کیونکہ قانون ہی کسی نظام کے استحکام کا ذریعہ بنتا ہے۔ قانون کے صحیح نفاذ سے ہی کوئی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ بس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو مبادا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم زبان سے پھر جاؤ گے یا منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی مکمل خبر ہے۔ ناظرین، تلوو کا معنی ہے زبان سے پھر جانا، ہیرا پھیری کرنا یا زبان کو توڑ مروڑ کر کوئی بات کہنا۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو موڑ دینے کے ہیں، اور علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کنایا ہے جھوٹ بولنے اور اٹکل پچو باتیں بنانے سے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے یہی مطلب ہے کہ زبان کو توڑ مڑوڑ کر باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، افطرا پردازی کرنا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا حق گوئی سے پہلو تہی کی تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری پوری خبر ہے۔ تلوو کے معنی ہوں گے چیوئنگ دی ورڈز، یعنی اس طریقے سے زبان کو حرکت دینا کہ بات کہنا بھی چاہتے ہیں لیکن بات کہہ بھی نہیں پا رہے۔ دوسرے معنوں میں اسے باتیں چبا چبا کر کہنا بھی کہا جا سکتا ہے۔ حق بات زبان سے نکالنا نہیں چاہتے، غلط بات نکل نہیں رہی، یا ویسے ہی حق بات کہنے والی صورت حال کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، موقع سے ہی بچ نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ایسی کسی کوشش سے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ تمہاری ہر سوچ، ہر نیت، ہر حرکت سے باخبر ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ ترجیحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں۔
اس کا ارشاد ہے کہ ہر وقت عدل و انصاف سے کام لیا کرو، کسی حق کے حق میں ظلم و زیادتی نہ کرو، اور جہاں کہیں بھی شہادت کا موقع آئے، گواہی دینے کا موقع آئے، تو صحیح صحیح گواہی دو، غلطی جھوٹ نہ بولو، غلط گواہی نہ دو، اس سے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ ہاں، اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ، ہم رشتہ داری میں، عزیز و اقارب میں، والدین میں اور دیگر رشتوں میں ہم کچھ نہ کچھ کھو دیں، لیکن صحیح بات، سچ بات اللہ تک پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور لوگ بھی بہرحال آخر کار راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی، سچ کی حمایت کرنے کی، سچ کے ساتھ چلنے کی، سچ کا اعلان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔